बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनकिरीन میلاد کی طرف سے ایک اعتراض کیا گیا تھا کہ بھی آپ 12 ربیع الاول یہ رسول اللہ کی وفات کا دن ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ کی وفات کا دن ہے یا میلاد کا دن ہے۔ تو اس بارے کے اندر 12 ربیع الاول رسول اللہ کی وفات کا دن ہے یا میلاد کا دن ہے، اس بارے کے اندر صحابہ کرام سے 4 روایتیں منقول ہیں۔ نمبر 1، 12 ربیع الاول یہ رسول اللہ کی وفات کا دن ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابن عباس سے یہ روایت منسوب ہے۔ دوسری جو روایت یہ صحابہ کرام سے ملتی ہے کہ 10 ربیع الاول رسول اللہ کی وفات کا دن ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب ہے۔ تیسری 15 ربیع الاول رسول اللہ کی وفات کا دن ہے، یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت منسوب ہے۔ اور چوتھا 11 یہ رمضان المبارک یہ رسول اللہ کی وفات کا دن ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ روایت منسوب ہے۔ پہلی روایت جس کے اندر کہا گیا کہ یہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اس کے بعد اس کی سند کے اندر محمد بن عمر الواقدی ہے۔ اس جو یہ روایت ہے اس کی سند کے اندر یہ ایک راوی یہ محمد بن عمر الواقدی ہے، اور اس کے بارے میں امام اسحاق بن راہو، یہ امام علی بن مدینی، امام ابو حاتم الرازی اور امام نسائی نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ یہ جھوٹی حدیثیں گھڑتا ہے، اپنی طرف یہ حدیثیں گھڑتا ہے اور یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ واقدی کذاب ہے، جھوٹا ہے، لہٰذا کہ ابن عدی نے کہا کہ واقدی کی حدیثیں تحریف سے محفوظ نہیں ہیں، یعنی ان کی طرف اپنی طرف سے یہ تحریف کیا کرتا تھا، لہٰذا اس کے سخت ضعیف ہونے پر ائمہ جرح و تعدیل کا اجماع ہے، لہٰذا یہ قابل حجت یہ حدیث نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ حضرت یہ 12 ربیع الاول کی جو یہ روایت ہے یہ معتبر نہیں۔ اور اسی طرح دوسری روایت ہے کہ اس کے اندر سیف بن عمر ہیں ایک راوی جن کے بارے میں کہا جائے یہ ضعیف ہے، اور دوسرا جو راوی ہے وہ محمد بن عبید اللہ الازری ہیں اور یہ متروک ہے، لہٰذا یہ بھی قابل اعتبار نہیں۔ اور تیسری اور چوتھی روایت کی جو سند ہے وہ یہ کتب حدیث کے اندر دستیاب نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو یوم وفات قرار دینا نہ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ہی ثقات ائمہ تابعین سے یہ بات صحت تک پہنچی ہے، اور لہٰذا بعد کے کسی مورخ کا 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا قرار دینا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لہٰذا مقام غور ہے کہ جب وفات نبی کے چشم دید گواہ صحابہ کرام اور ان کے شاگرد ثقات ائمہ تابعین سے یہ قول صحت کے ساتھ ثابت نہیں، تو بعد کے علماء نے کہ بعد کے مورخ کو کس ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے، لہٰذا 12 ربیع الاول رسول اللہ کی وفات نہیں ہے۔ آپ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، 10 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، اور اس کے بعد جو مہینے کو آپ گن لیں، تینوں مہینے رسول اللہ کی وفات ہے ربیع الاول کے دن، یہ آپ تینوں ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، آپ ان تینوں مہینوں کو 30 کا کر لیں تب بھی 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی وفات نہیں آتی، تینوں کو 29 کا کر لیں تب بھی رسول اللہ کی وفات نہیں آتی، تینوں کو 28 کا کر لیں یا 2 کو 29 کا، 1 کو 30 کا، یا سب کو 30 کا کر لیں، یا 1 کو 28، 1 کو 29، 1 کو 30 کر لیں، تب بھی 12 ربیع الاول کسی صورت کے اندر رسول اللہ کی وفات نہیں آ سکتی۔
آپ کیلکولیٹر کر لیں، لکھ لیں، دیکھ لیں، کسی صورت کے اندر بھی 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی وفات نہیں ہے۔ اور تیسری، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ثابت نہیں ہے۔